اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی جماعت پیدا فرمائی جسے اولئک حزب اللہ کا اعزاز عطا فرمایا کہ یہ میرا لشکر ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جماعت ایسے عظیم نفوس قدسیہ پر مشتمل جماعت ہے جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور مثال، بطور نمونہ، بطور آئیڈیل پیش کیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ۔ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لو، صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ وہ لشکر، وہ جماعت، وہ عظیم نفوس قدسیہ جن کے ایمان کو، جن کے منہج کو، جن کے طرز زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، ان کا منہج، ان کا طرز زندگی کیسا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان فرمایا۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مختصر وقت میں ان کا منہج، ان کا طرز زندگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اس میں سے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ادخلوا فی السلم کافہ، وہ دین میں داخل ہوئے تھے پورے کے پورے، نہ کہ من مرضی کا دین انہوں نے مانا تھا، جو جی میں آیا وہ مان لیا، جو جی میں نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا، نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ان کے ایمان لانے کے وقت ایمان کا جو اصول انہوں نے بنا لیا تھا، اختیار کر لیا تھا، جس منہج پر وہ چلے تھے، پہلا اصول ان کا یہ تھا کہ دین میں پورے داخل ہو گئے۔ غمی ہو یا خوشی ہو، آسانی ہو یا تنگی ہو، زندگی میں کیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں ہم پورے کے پورے رہیں۔ ایک بلشت بھی ہم دین سے باہر نہیں نکلیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول ان کا بتایا، وَلَا تَعْتَدُوا، وہ حد سے نہیں بڑھتے تھے، جو حد مقرر کر دی ہے میں نے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اس حد سے وہ آگے کبھی زندگی میں گئے نہیں۔ ایسے عظیم لوگ تھے وہ، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فرما دیا، فرمایا جو میں نے ان کے لیے حدود قائم کی تھی، وَلَا تَعْتَدُوا، ان حدوں سے وہ آگے نکلے نہیں۔ مجھ سمیت ہم سب اور آج کے مسلمان ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو پتہ چل جائے گا صبح سے لے کر شام تک ہم اللہ کی کتنی حدود کی جو ہے نا کمال کرتے ہیں اللہ کی حدود کو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، وہ حد سے بڑھنے والے نہیں تھے۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر چلتے تھے تو عاجزی کے ساتھ، اکڑ کر تکبر کے ساتھ نہیں چلتے تھے، جھک کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے، عاجزانہ چال تھی ان کی،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو وہ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں نہ پہاڑ جیسی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تھا ان کا منہج حیات زندگی، یہ تھا ان کا طریقہ، یہ تھا ان کا اصول۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب بولتے تھے اپنی آوازوں کو نیچا رکھ کر بولتے تھے۔ یہ ان کا انداز گفتگو تھا، انداز تکلم تھا کہ اپنی آوازیں اونچی نہیں کرتے تھے، چیخ چیخ کر نہیں بولتے تھے، گدھوں کی طرح چیختے نہیں تھے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آوازیں پست رکھ کر بولتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہمارا انداز گفتگو کیسا ہے؟ ہم کس طرح بولتے ہیں؟ جہاں زبردست قسم کا بولنا چاہیے وہاں ہم بڑی میٹھی زبان بولتے ہیں، اور جہاں میٹھی زبان بولنی چاہیے تھی وہاں ہماری زبانیں کڑوی ہو چکی ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اپنوں کے ساتھ وہ بڑے محبت بھرے انداز میں، بڑے پیار کے ساتھ بہترین انداز میں رہتے تھے، نرم تھے اپنوں کے لیے، لیکن دشمن کے لیے بڑے گرم تھے۔ کوئی لچک نہیں تھی دشمن کے لیے ان کے پاس۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے محبت بڑے انداز میں مل جل کر، ایسے جیسے ایک ہی جسم ہے۔ یہ ہر بندے کو اپنے جسم کا، ہر مسلمان کو اپنے بھائی کو اپنے جسم کا حصہ سمجھ کر جیتے تھے، لیکن اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں جب کھڑے ہوتے تھے تو ان جیسا کوئی سخت بھی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے انہیں دیا تھا، جو رزق دیا تھا وہ اس رزق میں سے ہمارے ہی راستے میں، ہماری ہی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیا بھی اسی کا، اسی مالک کا، اسی مالک کو راضی کرنے کے لیے اسی کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ انفقوا مما رزقناکم، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیتے تھے۔ انہیں فقیری کا کوئی ڈر نہیں تھا، اس بات کا خوف نہیں تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو شام کو میں کیا کھاؤں گا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کچھ درہم کہیں سے تحفۃً بھیجے گئے، افطاری سے پہلے ام المومنین نے سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ خاتمہ کہنے لگی ام المومنین ایک آدھ درہم اپنے لیے رکھ لیتے، کوئی افطاری کا سامان خرید لیتے، اس سے افطاری کر لیتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں پہلے بتاتی تو شاید رکھ لیتے، اب تو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اپنی افطاری کا فکر نہیں ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فکر ہے۔ اب خود نہیں پتا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور افطاری کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے افطاری بھی کرنی ہے، چلو آئے ہیں تو ایک آدھ رکھ لیتے ہیں، افطاری کا سامان لے لیں گے۔ انفقوا مما رزقناکم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے وہ، اپنی فکر نہیں، اپنے بھائیوں کی فکر ہے۔ واقعہ ہمارے سامنے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، موت و حیات کے میدان جہاد میں کشمکش میں ہے، پانی مانگا، ساقی پانی پلانے کے لیے آیا تو دوسری آواز آ گئی، کہا مجھے چھوڑ میرے بھائی کو پلا۔ اس کے پاس پہنچا تو تیسرے کی آواز آ گئی، کہا مجھے چھوڑ میرے بھائی کو پلا۔ تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا وہ بھی، پہلے کے پاس آیا وہ بھی، اپنی جان پر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اطعم البائس الفقیر، مصیبت زدہ اور محتاج لوگوں کی مدد کرتے تھے وہ۔ ابھی سیلاب کی صورتحال ہے،
یہ مصیبت زدہ ہمارے ہی بھائی ہیں، یہ پریشان، یہ مصیبت میں مبتلا ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے اسلامی بھائی بھی ہیں، ہمارا جو ہے وہ ملک کا تعلق بھی ہے، ہم وطن بھی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، مصیبت کے اس وقت میں، مشکل کی اس گھڑی میں ان کے مددگار بن جائیں۔ یہی صحابہ کا طرز زندگی تھا، یہی ان کی زندگی کا منہج تھا، زندگی کے اصول اور ضوابط تھے کہ اپنی جان پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے تھے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دے کر مدد کر کے جٹلاتے بھی نہیں تھے، اپنا احسان فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اگر اپنے کسی بھائی کے ساتھ تعاون کیا تو جتلاتے بھی نہیں تھے، اپنے صدقات کو، اپنے تعاون کو، اپنی خیرات کو، زکوٰۃ کو احسان جتلانے کے ذریعے اور تکلیف پہنچانے کے ذریعے برباد بھی نہیں کرتے تھے۔ خرچ کرنے کا انداز یہ تھا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے تھے تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا خرچ کیا ہے۔ ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو پوری دنیا پر سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں، جی دیکھو ہم یہ 1 روپیہ اپنے فلاں بھائی کو، فلاں بیوہ عورت کو، فلاں بچے کو صدقہ دے رہے ہیں۔ 1 روپیہ خرچ کیا، 500 سیلفیاں بنائی ہیں اس کی، اور وہ ایک 500 کا نوٹ ہوتا ہے اور 20 بندے اس کو ہاتھ لگا کے ایک بیوہ عورت کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے اعمال کو، اپنے صدقات خیرات کو احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے کے ذریعے برباد بھی نہیں کرتے تھے وہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھیں گے نہ ان کو معاف ہی کریں گے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی وہ کون ہیں 3 لوگ؟ ان 3 میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بندہ جو بتایا وہ یہ تھا کہ وہ نیکی کرتا تھا، کسی پر احسان کرتا تھا تو اپنے احسان کو جتلاتا تھا، اس احسان کے ذریعے کوئی فائدہ چاہتا تھا اس سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف قیامت والے دن نہ دیکھیں گے نہ اس کو معاف ہی کریں گے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو، اپنی زکوٰۃ اور خیرات کو احسان جتلانے کے ساتھ برباد بھی ضائع بھی نہیں کرتے تھے، چپ کر کے دیتے دے کر چلے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خرچ کرنے کا انداز۔ پھر اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرتے تھے۔ جاہلون قالوا سلاما، جاہلوں کے پاس سے، بے وقوفوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کہہ کے گزر جاتے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایسے فضولی گپے نہیں ہانکتے رہتے تھے، بلکہ ان فضول مجلسوں میں بیٹھنے کی بجائے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعہ شروع ہو چکا ہے، تقریباً ہر مسجد میں شروع ہو چکا ہے، اتنا بڑا محلہ ہے جمعہ پڑھنے والے دیکھ لیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اشراق کی نماز پڑھ کے جاتے، جا کر ناشتہ کرتے، غسل کرتے، جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے۔ جمعہ ہو رہا ہے، ہم ابھی تک نہیں آئے، وہ جمعہ ہونے سے 3-4 گھنٹے پہلے ہی آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعرض عن الجاہلین، جاہلوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول گپے نہیں ہانکتے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔
اس لیے کہ وہ جانتے تھے دنیا میں اگر سکون چاہتے ہیں، دنیا میں اگر پرسکون زندگی چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ملے گا۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم سکون تلاش کرنے لگ جائیں تو یہ سکون ملے گا نہیں۔ اعرض عن الجاہلین جاہلون قالوا سلاما یغضوا من ابصارہم، وہ بے حیا اور بے غیرت بھی نہیں تھے۔ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں نیچی کر کے چلتے تھے۔ یغضضن من ابصارہن، وہ عورتیں، وہ صحابیات، وہ عظیم نفوس قدسیہ کی جماعت کی شریک، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی آنکھیں نیچی کر کے چلتی تھی۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے نہیں تھے گدھوں کی طرح، کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے نہیں تھے۔ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں نیچی رکھتے تھے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نظریں نیچی رکھتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حیا والے تھے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے پھر جو تیرے دل میں آتا کرتا ہے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، بہترین اصول ہے کہ پہلے انبیاء بھی اپنی امتوں کو سکھاتے رہے۔ یغضوا من ابصارہم، اور یغضضن من ابصارہن، حیا دار تھے وہ۔ لوگوں کی بہنیں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ تھی ان سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی عدی بن حاتم تائی رضی اللہ عنہ کی، بعض روایات میں آتا بیٹی، بعض میں آتا پھوپھی، واپس بھیج دیا۔ فرمایا جاؤ میرے صحابہ چھوڑ کر آؤ اس کو، واپس عدی تک پہنچا کر آؤ۔ جب علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو پوچھا بھئی بتاؤ عزت بھی بچی ہے کہ نہیں، یہ اتنے مرد ہیں اکیلی آئی ہو؟ کہا بھی اللہ کی قسم اتنی عزت مجھے تیرے پاس رہ کے نہیں ملی جتنی عزت ان کے پاس رہ کے ملی۔ یہ تھے ان کی حیا کا مقام، یہ تھا ان کی حیا کا لیول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن جب غزوہ حنین ہوا تو یہ بھی قیدی بن کر آ گئے، تب بوڑھی ہو چکی تھی، واقعہ میں نے تفصیل سے پچھلے رمضان میں ذکر کیا تھا۔ آ کر کہنے لگی جی میں جو تمہارا ساتھی ہے نا اس سے ملنا چاہتی ہوں، محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ کو کیا پتا تھا یہ کون ہے کون نہیں ہے؟ فرمایا ہمارے نبی کسی غیر محرم عورت سے ملتے نہیں ہیں۔ ایمان لانے کے لیے ایک خاتون آئی تو بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرمایا غیر محرم عورتوں سے میں ہاتھ ملاتا نہیں۔ یہ تھا ان کا معیار، یہ تھا ان کا منہج، یہ تھا ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ، حیا والا طریقہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، وہ بڑے احسن انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آگے پہنچاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ مجھ سے بیان کرو میرے فرامین، اللہ کے فرامین، اللہ کا قرآن آگے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہیں پہنچاتے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی انہوں نے یہ بنا لیا تھا۔ یہاں تو میدان جہاد میں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار رہنا یا میدان علم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آگے پہنچا ہے. یہاں تک کہ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے. فرمایا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے, تم کیوں نہیں جا کر لیتے؟ عبداللہ بن عباس بن دارمی میں روایت موجود ہے, اپنے ساتھی کو کہنے لگے ابھی کبار صحابہ موجود ہیں, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, چلو ہم جا کر ان سے علم حاصل کرتے ہیں. ساتھی نے کہا ابھی تم چلو میں آتا ہوں, ابھی مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں. عبداللہ رضی اللہ عنہ انتظار کیے بغیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چوکٹوں پر جا کر بیٹھنا شروع ہو گئے. روایت میں آتا ہے سخت گرمی ہوتی, گرم ہوا چل رہی ہوتی, عبداللہ رضی اللہ عنہ دروازے پر بیٹھے ہوتے. کیوں بھئی کس لیے آئے عبداللہ؟ میرے اس مسلمان بھائی کے پاس نبی کے اس صحابی کے پاس ایک حدیث ہے یا فلاں آیت ہے, اس کا مفہوم ہے, میں وہ سیکھنے آیا, اور کوئی مقصد نہیں ہے عبداللہ کا رضی اللہ عنہ. سیکھتے پھر آگے سکھاتے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. پھر ایک دوسرے کو معاف کرتے تھے. اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی کسی سے تو پھر اس کو معاف کر دیتے. ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آپس میں کوئی طلح کلامی ہو گئی, کوئی جھگڑا ہو گیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین, ابھی تو امیر المومنین نہیں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ, عمر بن خطاب سے معذرت کی, معافی مانگی. سیدنا عمر بھی ذرا جلالی طبیعت والے تھے, معاف نہ کیا, ابھی میں نہیں معاف کرتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں تشریف لے آئے. عرض کی اللہ کے نبی میرا اور عمر کا آج جھگڑا ہو گیا, میں نے عمر سے معافی مانگی ہے لیکن اس نے معاف کیا نہیں ہے. اتنی دیر میں پیچھے سے عمر رضی اللہ عنہ کو بھی احساس ہو گیا بھی میں نے غلط کیا, مجھے اپنے بھائی کو معاف کرنا چاہیے تھا. سیدنا ابو بکر کے گھر پہنچ گئے, جا کر پوچھا جی ابو بکر ہیں؟ جواب میرا جی نہیں. اب پتا تھا ابو بکر گھر نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو بکر نے معافی مانگی ہے, عمر نے معاف نہیں کیا, تو رنگ سرخ ہو گیا, سخت غصے میں آ گئے. جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے ہیں تو تشریف فرما ہوئے بیٹھے اور عرض کی اللہ کے نبی عمر کا کوئی قصور نہیں, قصور میرا ہی تھا, غلطی میری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ بات ہو رہی ہے, سیدنا ابو بکر یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی عمر کا کوئی قصور نہیں, قصور میرا, غلطی میری ہے. ادھر سے عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے, فرمایا لوگو تم میرے لیے میرے ساتھی کو معاف کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے. آج لوگ زبان درازی کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ پر, آج بونکتے ہیں لوگ ابو بکر صدیق پر. کون ہے ابو بکر صدیق کہ جس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے عمر بن خطاب کو بھی معاف نہیں کیا؟ میں میرے لیے میرے دوست کو, میرے ساتھی کو, میرے رفیق کو معاف کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ 3 مرتبہ یہ بات فرمائی. پھر فرمایا یہ ابو بکر وہ ابو بکر ہے جب تم نے جھٹلایا تھا اس نے تصدیق کی تھی, جب تم مخالف بن کر کھڑے ہوئے تھے تو یہ میرا ساتھی بن کر کھڑا ہوا تھا, جب تم نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے تھے اس نے اپنے ہاتھ لمبے کیے, یعنی اپنا مال میرے اوپر خرچ کیا تھا. یہ ابو بکر وہ ابو بکر ہے. ایک دوسرے کو معاف کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اعدلوا, وہ عدل کرنے والے تھے, وہ انصاف کرنے والے تھے. عدل اور انصاف کے راستے میں اگر کوئی اپنا بھی آ جاتا تو اس کو بھی چھوڑتے نہیں تھے. واقعہ معروف ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بیٹا کہنے لگا ابا جان ہے آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. فرمایا اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کے کبھی بھی نہ تجھے چھوڑتا. یہ ہے اعدلوا, یہ ہے عدل.
لوگوں نے بھیجا جاؤ سفارش کرو، فاطمہ سے غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ محمد بنت فاطمہ ہوتی تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو بھی معاف نہ کرتا۔ یہ مخدومہ قبیلے کی فاطمہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ بنو مخدومہ کی فاطمہ کی کیا اوقات ہے؟ اگر فاطمہ بنت محمد حسنین کریمین کی والدہ علی کی زوجہ محترمہ محمد کی لخت جگر ہوتی، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہوتی تو اس کو بھی معاف نہ کرتا۔ یہ ہے اعدلوا، یہ تھا طریقہ عدل کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ لوگ وہ تھے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وہ نیکی پر ایک دوسرے کا، تقوی پر، اللہ کے ڈر پر ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کوئی نہیں آیا تو جا کر اسے لے کے آتے تھے، کوئی ناراض ہے تو اس کی صلح کرواتے تھے، کوئی جمعہ پڑھنے تاخیر سے آتا تھا اس کو پکڑ کے بر وقت لاتے، خود بھی آتے اس کو بھی لاتے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی پر ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وہ گناہ اور نافرمانی پر کبھی ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے تھے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کی۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ ایک دوسرے کے الٹے نام لیتے تھے، برے الٹے جو ہے نا وہ القابات سے کسی کو نوازتے تھے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، وہ کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھتے تھے۔ بھئی تیری کیا حیثیت ہے؟ میں سید صاحب ہوں، میں رانا صاحب ہوں، میں چٹھا صاحب ہوں، میں فلاں صاحب، تو کون ہوتا ہے؟ نہیں، لا یسخر قوم من قوم، وہ سارے کے سارے ایک بن کر رہتے تھے۔ ہاں جو تقوی میں زیادہ تھا وہ اللہ کے ہاں معزز تھا۔ اس سب کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور بھی بہت سارے اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں، لمبا منہج ہے ان کا۔ ایک جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کو میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ پسند نہیں آیا، جس نے میرے نبی کے صحابہ سے اپنا رستہ جدا کر لیا، الگ طریقے پر چل پڑا، اس نے اپنا کوئی اور منہج اختیار کر لیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس طرف جائے گا، جس منہج پر چلے گا، جس طریقے پر چلے گا، میں اسے ادھر ہی چلا دوں گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور یاد رکھو وہ اس منہج کو چھوڑ کر، اس طریقے کو چھوڑ کر، اس رستے کو چھوڑ کر میرے نبی کے صحابہ کے منہج کے علاوہ کوئی اور منہج اختیار کرے گا تو جس منہج پر وہ چلے گا وہ منہج اسے جہنم میں لے کر جائے گا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی بری جگہ جہنم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔